نہ ہی یوم عرفہ کا احترام اور نہ ہی سیز فائر کی پاسداری۔ امریکہ نے ایک دفعہ پھر ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران کے کن علاقوں پر حملہ کیا گیا اور ان میں کون سی تباہی ہوئی، اس بارے میں اظہر علی سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، آج یوم عرفہ ہے اور یوم عرفہ کا بھی احترام نہیں کیا گیا، ایران پر حملہ کر دیا گیا۔ ایران کے کن علاقوں پر حملہ کیا گیا ہے اور ان پہ کیا کوئی تباہی بھی ہوئی ہے؟ عدیل بھائی، امریکہ نے جنوبی ایران کا انتخاب کیا اس بار حملوں کے لیے، اور اس کے باوجود کہ آج حج ادا کیا جا رہا ہے اور مسلمان جو ہیں وہ ان کا فوکس سارا بیت اللہ کی طرف ہی ہے اور سعودی عرب کی طرف ہے، اور ایک ایسے موقع پہ جب کہا گیا تھا کہ نہیں آپ حملہ کیجیے گا اور اس کا احترام کیجیے گا اور مسلمانوں کے اس سے جذبات جڑے ہوئے ہیں، آج حملہ کیا گیا، چن کر حملہ کیا گیا، صبح یہ حملہ کیا گیا، اور اس کے جو جنوبی علاقے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ ان کا ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے سرک، اور ایک کا نام ہے جاسک، اور بندر عباس یہ کی بندر عباس کے ارد جی گرد کے جی علاقے ہیں؟ جی بندر عباس کے ارد گرد کے علاقے ہیں، اور ان کی اہمیت جو ہے وہ اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ آبنائے ہرمز کے قریب ہیں، اور اگر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آبنائے ہرمز پہ جو ایران کی گرفت ہے، جو بہت مضبوط گرفت ہے، اس کو توڑنے کے لیے بھی یہ ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے۔ آج صبح بہت ہی صبح سویرے ہی بندر عباس کے علاقے میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جاسک میں سنی گئیں اور سرک میں سنی گئیں، اور وہاں کے جو ریزیڈنٹس تھے وہ بہت زیادہ پینک ہو گئے، اور انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ کس طرح کے دھماکے ہیں، اور جب ان دھماکوں کی گونج سنی گئی تو اس کے کچھ دیر کے بعد یہ اطلاع ملی کہ امریکہ نے جنوبی علاقوں پہ حملہ کیا ہے، اور یہ بڑی اسٹریٹجک اہمیت کے حامل علاقے ہیں، اور خاص طور پہ جو سرک اور جاسک ہے یہاں سے آبنائے ہرمز قریب ہے، اور آبنائے ہرمز کے قریب یہیں سے بتایا گیا کہ انہوں نے کچھ بوٹس پہ حملہ کیا ہے، جو کچھ میزائل ایرانی بوٹس ہے۔ ایرانی جو بوٹس ہیں ان پہ حملہ کیا گیا۔ یہ دو طرح کی بوٹس تھیں، ایک تو یہ بوٹس تھیں جن پہ میزائل لانچرز تھے، اور یہ فاسٹ بوٹس تھیں، تیزی سے آگے بڑھتی تھیں اور اپنے ہدف کی طرف جاتی تھیں، اور یہی وہ بوٹس ہیں جو ایرانی بحریہ کا اس وقت فخر ہیں، اور ان کو اندازہ ہے کہ جب بھی کبھی دشمن پر بہت مؤثر اور تیز حملہ کرنا ہے تو انہیں اسی طرح کی بوٹس کا استعمال کرنا ہے۔ ایک تو ان بوٹس کو امریکہ کی سینٹ کام کیریئر سینٹرل کمانڈ کے ہم نے ان کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کشتیوں کو نشانہ بنایا ہے جو آبنائے ہرمز میں مبینہ طور پر بارودی سرنگیں بچھا رہی تھیں۔ یعنی یہ ایک بہانہ امریکہ کا یہ بہانہ ہے کہ وہ اس وقت بھی آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھائی جا رہی تھی تو ہم نے انہیں نشانہ بنایا۔ جی، بہانہ بہت ضروری ہے ایران پر حملے کے لیے، کیونکہ ایران بہت ہی سختی سے پاسداری کر رہا ہے اس سیز فائر کے معاہدے کی وہ جی پاسداری کر رہا ہے۔ جی، اور کسی بھی طرح کے کوئی ایسے بیانات بھی نہیں دے رہا جو اشتعال انگیز ہوں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل تصاویر بھی ٹروتھ سوشل پہ مختلف قسم کی تباہی سے ریلیٹڈ پوسٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے بحریہ کو نشانہ کل بنایا بھی انہوں نے ایران ایک کی۔ پوسٹ کی تھی جی ٹروتھ سوشل پہ، بڑی خوفناک قسم کی پوسٹ تھی، جی اس کے بالکل، فوراً بعد حملہ ہو گیا۔ اور اس کے فوراً بعد حملہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹروتھ سوشل پہ ایک دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ جو کہیں گے وہ ایک دن بعد ان کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے باوجود کہ پوری دنیا امن کی طرف کھڑی ہے، معاہدے کی طرف کھڑی ہے، اور بات چیت کے ذریعے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ایک مستقل جنگ بندی طے پا سکے امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا غیر سنجیدہ رویہ اور مسلسل اشتعال انگیز رویہ، اور یہ اشتعال دلایا جا رہا ہے اصل میں ایران کو، اور کہا جا رہا ہے کہ تم حج کے دنوں میں جواب دو، اور جن ہم نے جگہوں سے حملہ مجھے کیا لگتا ہے ہے کہ حج کے دنوں میں ایران جو ہے نا اس نے خاموشی ساتھ دی ہے کہ حج کے دن گزر لیں پھر میں جواب دوں۔ ایسا ہی یہی محسوس ہوتا ہے۔ ایران ابھی نہ کنفرم کر رہا ہے کسی طرح کا، کیونکہ جب کنفرم کرے گا تو اس کو تفصیلات بتانی پڑیں گی، اور تفصیلات میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے مغربی میڈیا کی طرف سے، جو ویسٹ کا میڈیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ تقریباً 4 ایرانی پاسداران انقلاب کے اہلکار اور ان کی شہادت ہو گئی ہے اس جو بورڈز پہ تھے، اور ان کو وہاں پہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب جن سرزمین سے یہ حملہ کیا گیا ہے مبینہ طور پہ ابھی اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ کویت، بحرین اور قطر کی طرف سے کیا گیا ہے، اور یہاں پہ اگر ایران حملہ کرتا ہے، اگر انہی سائٹ سے حملہ کیا گیا ہے اور یہ کنفرم ہو جاتا ہے اور ایران انہی سائٹس پر حملہ کرتا ہے امریکہ کو جواب دینے کے لیے، تو اس وقت جب تمام دنیا کی توجہ اس وقت بیت اللہ کی طرف ہے، حج کی طرف ہے، مسلمانوں کے جذبات اس طرف ہیں، اور ان کو بہت ہی بری طرح ٹھیس پہنچے گی، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کا رخ اس طرف ہو جائے گا کہ دو چار مسلم ممالک جو ہیں وہ آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور بمباری ہو رہی ہے ایک دوسرے پہ، اور خاص طور پہ ایک وہ جو دیرینہ خواب ہے نتن یاہو کا کہ عرب دنیا سے ٹکراؤں لا کر میں کسی طرح ایران کو کوئی ایسا فالس فلیگ آپریشن کروں، کوئی ایسے حملے کروں، کوئی ایسا ماحول بنا دوں جنگ کا کہ جس سے پتہ چلے کہ مسلم ممالک کے آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ اس کا پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اچھا اظہر بھائی دیکھیں، میری بات سنیں، یہ ایک سیز فائر معاہدہ تھا، وہ چل رہا تھا،
اس دوران امریکہ نے ایک دفعہ پہلے بھی حملہ کیا سیز فائر کے دوران ہی، اور اب پھر امریکہ نے حملہ کر دیا. تو یہ سیز فائر معاہدہ کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس سیز فائر معاہدے کو؟ عادل بھائی بات یہ ہے کہ سیز فائر معاہدہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی عزت بچانے کے لیے ایک کوشش تھی نا، کہ وہ ایک طرح سے وہ ان کی عزت بھی اس میں بچ رہی تھی اس تو کے وہ تو شیڈو اپنی میں. عزت مجھے لگتا ہے خود ہی نیلام کرانا چاہتا ہے، وہ دوبارہ پھر حملہ کر دیا. اب وہ پھنس گئے ہیں نا، اصل میں وہ نتائج نہیں بتا پا رہے. وہ حاصل انہوں نے کیا کیا، جو آبنائے ہرمز کھلی ہوئی تھی وہ انہوں نے آ کے بند کرا دی، اور جو جس قیادت کو وہ صاف کرنے آئے تھے اور اس کی شہادت کے بعد اس سے اگلی جو قیادت تھی اس نے کمزور ہونے کے بجائے مزید سخت سٹانس کر لیا ہے، اور اب امریکہ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. دوسری طرف نتن یاہو بری طرح فیل ہو رہا ہے، دنیا میں ناکام ہو رہا ہے. وہ بتا رہا ہے، اپنے لوگوں کو نہیں بتا پا رہا کہ میں اصل میں حاصل کیا کر کے آیا ہوں، اور یہی وہ زور ہے جو مسلسل وہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ دے رہا ہے. اور اب یہ دو ناکام لیڈرز جو ہیں اپنی بچی کچی عزت بچانے کے لیے کسی بھی طرح کا اقدام کرتے ہیں، جبکہ پوری دنیا اس بات پہ یکسو ہے کہ اب بات کو ختم ہو جانا چاہیے. چین کا بیان آ گیا ہے کہ اب کوئی ضرورت نہیں رہ اور گئی، ضرورت واقعی نہیں تھی جو انہوں نے دوبارہ حملہ کر دیا. کوئی بھی نہیں تھی. اور آرام ایران سے تو دونوں ممالک آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. ایران کی جانب سے تو ویسے ہی اس کی بڑی مطلب سختی سے جو ہے نا سیز فائر معاہدے کو جو ہے نا عمل وہ ہو رہا تھا. فالو کیا جا رہا تھا. لیکن امریکہ نے درمیان میں ایک دو دفعہ پنگا بازی کی تھی، جی اب پھر اس نے پنگے بازی کر دی. ایسا ہی ہے. اور ایران نے کوشش یہ کی تھی کہ وہ کسی طرح بات کو آگے بڑھائے، لیکن آپ جب یہی طے کرنے پہ تل جائیں گے کہ میں تمہارا یورینیم اٹھا کے لے جاؤں گا، جب یہ اس طرح کا جب آپ لہجہ اختیار کرتے ہیں نا مذاکرات کے دوران، بات چیت کے دوران، تو یہ اشتعال دلاتا ہے. یہ اگلے کو کہتا ہے کہ تم جو خاموشی سے بات کر رہے ہو، میں تمہاری جو تم ادب اور احترام کے لہجے میں بات کر رہے ہو، میں تمہاری کمزوری سمجھ رہا ہوں اس کو. اور جب بھی اگر تم اشتعال انگیز میرے بیان کے جواب میں اشتعال پھیلاؤ گے تو پھر میں تمہارے ہی کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا دوں گا. کہوں گا کہ تم چونکہ بدتمیز ہو اور امن معاہدے کے درمیان بدتمیزی کر رہے تھے، اشتعال انگیز زبان استعمال کر رہے تھے، اس لیے میں نے تم پہ حملہ کر دیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت چاروں طرف سے پھنسے ہوئے ہیں، اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے موٹے مس ایڈونچر کر کے تھوڑی بہت اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کریں. لیکن یہ جو رپورٹس ہیں، جو یو ایس انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے کہ وہ بتا چکے ہیں کہ آپ کوئی بہت میسو ایئر اسٹرائک نہیں کر سکتے، آپ ان کا یورینیم نہیں چرا سکتے، اور آپ آبنائے ہرمز بھی نہیں کھلوا سکتے. یہ 3-4 باتیں بہت موٹی موٹی ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا دی ہیں. بالکل اظہر بھائی، اس حملے کے دوران ایران کی جانب سے بڑا سخت قسم کا جواب بھی دیا گیا. اس پہ ہم الگ سے ویلوگ کریں گے کہ ان کے کوئی ڈرونز وغیرہ کے اٹیک کیا گیا ہے اور وہ گرائے گئے ہیں، اس پہ الگ سے ہم بات بھی کریں گے. ایک بہت زوردار جھٹکا ایران نے دیا ہے. ہم موٹی سی بات یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ایران نے ایک بہت بڑا فضائی سرپرائز دے دیا ہے. جو وہ کہتا تھا کہ میں سرپرائز ہوں گا اگر مجھ پہ حملہ ہوا، وہ سرپرائز ایران نے دے دیا ہے. اور ہم اگلے ولاگ میں بتائیں گے کہ اس کے ملینز آف ڈالرز کے ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہو گیا ہے. اور اب اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نہ صرف حملہ نہیں کر سکتے فضائی ایران پہ، بلکہ آپ نگرانی بھی نہیں کر سکتے ایران میں. اس کی فضاؤں میں ایک الگ جادو بچھا دیا گیا ہے، جو وہاں جائے گا غائب ہو جائے گا. بہت شکریہ اظہر بھائی. اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر یوم عرفہ کے دن ہی حملہ کیوں کیا. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.